پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ قرآن کریم کے مختلف آیات کے تعلق سے روزانہ ہم سیکھتے ہیں اپنے عہد کے جید علماء سے۔ قرآن کریم کی آیات کو وہ کھولتے ہیں، معنی مفاہیم ہم تک پہنچاتے ہیں۔ معنی مفاہیم کیا؟ قرآن کریم کا علم ہم تک منتقل کرتے ہیں، اور ہمارے معزز علماء ہمیں تعلیم کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ کا پیغام کیا ہے، ہمارے لیے ہدایت اور روشنی کس کس انداز سے اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر رہا ہے۔ خواتین و حضرات، اپنے علماء کے ہم ہمیشہ شکر گزار رہتے ہیں کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور ہمیں قرآن کریم سے قریب کر دیتے ہیں۔ آج ہم سورہ زمر کی آیات 36 اور 37 پر بات کروائیں گے اپنے ملک کے ایک ممتاز عالم دین سے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، اللہ فرما رہا ہے کہ کیا اللہ بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ اکبر، اللہ بندے کے لیے کافی ہے۔ اللہ اس انداز سے بھی کہہ سکتا تھا، لیکن یہاں پر سوال بنایا گیا کہ اے بندو، کیا اللہ بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، یعنی اللہ تعالیٰ کا انداز قرآن کریم میں، کیا اللہ بادشاہوں کا بادشاہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، کیا اللہ پر بھروسہ کیسے کیا جاتا ہے؟ اللہ وہ سکھا رہا ہے، توکل کی بات ہو رہی ہے یا کوئی اور موضوع ہے؟ خواتین و حضرات، یہ لوگ اس کے سوا دوسروں سے آپ کو ڈراتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطبت ہو رہی ہے۔ یہ کفار مشرکین ڈراتے تھے کہ اگر آپ نے ان بتوں کے خلاف کچھ کہا تو یہ بت آپ سے انتقام لیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اب اللہ یہ فرماتا ہے، یہ بہت بڑا موضوع ہے کہ اللہ جسے گمراہی میں ڈال دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں، اور جسے وہ ہدایت دے دے پھر کوئی اسے بھٹکا نہیں سکتا۔ اللہ زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ وہاں بھی سوالیہ انداز سے اللہ تعالیٰ پیش کر رہا ہے بات کو۔ ہدایت، جس کو اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی نہیں بھٹکا سکتا۔ جس کو اللہ بھٹکا دے، کیا اللہ بھی کسی کو بھٹکاتا ہے؟ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ قرآن کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن کریم کی ان آیات کے ذریعے کچھ لوگ ہدایت پاتے ہیں اور کچھ گمراہی۔ ہمارے معزز مہمان ہمیں تعلیم کریں گے۔ تشریف فرما ہیں محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی نذیر احمد خان صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ سندھ۔ مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ زمر آیات 36 اور 37۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیس اللہ بکاف عبدہ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ
ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام صدق اللہ العظیم۔ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ لوگ اس کے سوا دوسروں سے آپ کو ڈراتے ہیں، حالانکہ اللہ جسے گمراہی میں ڈال دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہے، اور جسے وہ ہدایت دے دے اسے بھٹکانے والا بھی کوئی نہیں۔ کیا اللہ زبردست اور انتقام لینے والا نہیں ہے؟ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال محترم مفتی نذیر احمد صاحب کی خدمت میں، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی کا نام کیا تھا؟ درست جواب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ صفا اور مروہ کے درمیان مخصوص طریقے سے چلنے کو کیا کہتے ہیں؟ طواف، سعی یا رمی؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213400980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ حضرت ارشاد فرمائیے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ توکل یا اپنے پر بھروسہ کرنا سکھا رہا ہے کہ تمہارا اور میرا تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ الیس اللہ بکاف عبدہ۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ انیسہ پوری تفصیل کے ساتھ انٹرو میں آپ نے بات رکھ دی ہے۔ اس آیت کے ذریعے میری اور آپ کی تربیت کی جا رہی ہے سبحان اللہ کہ ایک مسلمان داعی اور ایک مسلمان مبلغ کی تربیت اور اس کی ذہن سازی کیسی ہونی چاہیے۔ مسلمان مبلغ بننے کے لیے، مسلمان داعی بننے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ حالات کا اثر نہ لیں، حالات کا اثر نہ لیں۔ حالات کا اثر میں تبھی نہیں لوں گا جب میرا دل اتنا طاقتور ہوگا کہ باہر کی کوئی چیز اس پہ اثر نہ کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جیسے ایک ہوتی ہے نا بلٹ پروف گاڑی، بم پروف گاڑی، تو اسی طرح اس دل کو اگر میں اس طرح طاقتور بناؤں کہ باہر کے حالات جسم کو تو متاثر کر دے لیکن میرے دل کو متاثر نہ کرے، یعنی وہاں خوف اور مایوسی اندر داخل نہ ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے، وہ خود اعتمادی نہیں ہے، خدا اعتمادی ہے۔ خدا اعتمادی آپ پہ یہ ہو کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے اور خدا پہ آپ کا اپنے اوپر اعتماد نہیں، اپنے وسائل پہ اعتماد نہیں، میں کیا، میرے وسائل کیا، میری طاقت کیا، لیکن سوچ یہ ہو کہ میرے ساتھ میرا اللہ ہے، میرا اللہ۔ جب یہ اعتماد آپ کا ہوگا نا، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جس کو خود اعتمادی کا جو عربی میں ترجمہ ہے وہ ہے توکل۔ توکل کا مطلب ہے کہ یہ جتنے بھی وسائل اور اسباب ہیں، جتنی بھی طاقتیں ہیں، یہ اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں اگر اللہ کا اذن نہ ہو۔ اللہ کا اذن ہوگا تو یہ اسباب سب کر سکتے ہیں، حالات انسان کو متاثر کر سکتے ہیں، اللہ کے اذن کے بغیر یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ خدا اعتمادی ہے۔ اب اس حدیث میں، اس آیت میں کہا جائے یخوفونک بالذین من دونی، یخوفونک، یہ لوگ آپ کو ڈراتے ہیں، بالذین،
الذین یہ ذوی العقول کے لیے آتا ہے، بتوں کے لیے نہیں آتا، جاندار چیزوں کے لیے آتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اشارہ کر دیا کہ اس کے مخاطب صرف بت نہیں ہے، بت نہیں ہے، اس کے یہ انسان بھی ہیں جو ظالم اور جابر ہیں، طاقت پہ ناز کرنے والے لوگ بھی ہیں، دوسرے جو بھی جن کو یعنی جیسے کہتے ہیں نا جو اپنے انہوں نے بنائے ہوئے خدا ہیں، یہ ڈراتے ہیں آپ کو اس سے اے نبی کہ اکیلا اللہ ہی آپ کے لیے کافی نہیں ہے. ایک قرات انیس صاحب یہ ہے الیس اللہ بکافٍ عبدہ، دوسری قرات ہے الیس اللہ بکافٍ عبادہ، عبادہ کی بھی قرات ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے کہ اللہ اکیلا کافی نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب پیچھے سیاق و سباق کو اگر ہم دیکھیں تو پیچھے سباق میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے. ضرب اللہ مثلا رجلا فی شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا. اللہ اکبر. پھر آگے فرمایا الحمدللہ. ایک غلام ہے، اس کے بہت سے آقا ہیں اور آقاؤں کی آپس میں نہیں بنتی. غلام ہے کہ آقا بہت ہیں، ٹھیک. ایک آرڈر دیتا ہے یوں کرو، دوسرا کہتا ہے یوں نہیں یوں کرو، ایک کہتے ہیں آؤ، دوسرے کہتے ہیں جاؤ. آرڈرز میں مکمل طور پر تضاد اس شخص کو مل رہا ہے، اس غلام کو مل رہا ہے، اس کے اندر اس کی جو زندگی ہوگی وہ کیسی پیچیدہ ہوگی، ٹھیک. ذہنی طور پر بھی انتشار کا شکار، عملی طور پر بھی انتشار کا شکار. اور ایک غلام ہے، اس کا صرف ایک آقا ہے، اس سے محبت کرنے والا، اس لیے کہ یہ غلام اس کا وفادار ہے تو وہ آقا وہ بھی اس سے بڑی محبت کرتا ہے. اب یہ ایک آقا کا غلام ہونا یہ زیادہ ایک غلام کے لیے اچھا ہے یا ایک غلام ہو اس کے بہت سے آقاؤں اور ان آقاؤں کی آپس میں نہ بنتی ہو. ٹھیک. اللہ تعالیٰ نے یہاں بت پرستی کی یا مادہ پرستی یا نفس پرستی یا عقل پرستی جتنی بھی ہیں ٹھیک. ان کی مثال یہی ہے. ہمیشہ وہ اندر میں نا خوف کا شکار ہوں گے، وہ حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے بت پرستی میری طاقت نہیں بن سکتی، حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے، طاغوتی قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے عقل پرستی، مادہ پرستی، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ میری طاقت نہیں بن سکتی. حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے، دنیاوی طاغوتی قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اگر میرا ایمان اس اللہ پہ ہو کہ وہ اللہ اکیلا میرے ساتھ ہے، تو جب یہ اندر کی میری سوچ یہ ہو، یہ میری فکری اصلاح اس پر اگر ہوئی ہو، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اور دنیا کے بڑے سے بڑے حالات یہ مجھے متاثر نہیں کر سکتے اور نہ مجھے تنہا کر سکتے ہیں. تنہا کر سکتے. جب اللہ ساتھ ہے. اس لیے یہ مبلغ کی تربیت یا تبلیغ کی شرائط میں جو پہلی شرط ہے کہ وہ اثر نہ لے حالات کا یا خارجی حالات کا، خارجی چیزوں کا اثر نہ لے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ایک دوسری جگہ بھی ارشاد ہے الذین یبلغون رسالات اللہ، جو دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں یخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ. سبحان اللہ. اللہ کے سوا وہ کسی سے نہیں ڈرتے. سبحان اللہ. لہذا میں اگر حق پرست ہوں، خدا پرست ہوں، تو میں جب باہر معاشرے میں جب میں فکری اور عملی طور پر انقلاب لاؤں گا تو میرے مخالفین ہوں گے، حالات کا سامنا ہوگا. ٹھیک. ایسے میں ان حالات کا مقابلہ میں کیسے کروں؟ ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے سب سے زیادہ میری جو فکری وہ ہے نا اصلاح، وہ بہت ضروری ہے. اس لیے کہ فکری اصلاح سے میرا دل مضبوط ہوگا. جب میرا دل مضبوط ہوگا تو میں اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کروں گا. میں یہی کہوں گا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اور ایسے وقت میں نہ خوف کا شکار ہوں گا نہ میں مایوسی کا شکار. سبحان اللہ. تو فکری اصلاح کے لیے فکری تربیت بھی بہت ضروری ہوتی ہے. تو وہ فکری تربیت وہ کیسے حاصل ہوتی ہے یہ بھی ایک ہم سوال رکھیں گے. لیکن جو بات آپ فرما رہے ہیں پیشان نزول، تو کفار اور مشرکین کیا یہ بھی کہتے تھے کہ آپ اللہ کی عبادت کروا رہے ہیں، آپ یہ بتوں کو مسترد کر رہے ہیں،
دیکھیے دیکھیے یہ بت آپ سے ناراض نہ ہو جائیں، یہ بت آپ سے انتقام لے لیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے الیس اللہ بکاف عبدا۔ اور مفتی صاحب وہ اللہ جو میری آپ کی ہم سب کی حفاظت نہ کر سکتا ہو، نعوذ باللہ، پھر وہ اللہ کیسا؟ وہ اللہ جو نجات نہیں دلا سکتا مجھے اور آپ کو، وہ اللہ کیسا؟ جو میری اور آپ کی ضرورتوں کا خیال نہیں رکھ سکتا، وہ اللہ کیسا؟ الیس اللہ بکاف عبدا۔ اللہ بندے کے لیے کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب آپ کی دھمکیاں ملیں، آپ کی جان پر آ گئی بات، تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ واللہ یعصمک من الناس۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ لوگوں سے ہم آپ کو محفوظ رکھیں گے، ارشاد۔ اسی لیے یہ امام بیضاوی رحمہ اللہ، تفسیر بیضاوی مشہور تفسیر ہے، امام بیضاوی رحمہ اللہ نے اس آیت کا شان نزول لکھا ہے جی کہ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جا کے عزا اور دوسرے جو بت ہیں جی ان کو توڑ دو۔ ٹھیک۔ وہ جاتے ہیں تو جو بتوں کا یا بت خانے کا جو ہیڈ کو بولا جاتا تھا، عربی میں بولا جاتا ہے سادن، تو جو سادن الاسلام تھا اس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ڈرایا کہ اگر ان بتوں کو آپ نے چھیڑا تو یہ آپ کا بہت برا کر دیں گے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مسکرائے اور اس نحاشا انفہ کا الفاظ کہ اس کی ناک توڑی اور پھر کھڑے ہو گئے، یہ بت میرا بھی کچھ کریں۔ تو جو سادن الاسلام تھا وہ خاموش۔ اس کے بعد پھر انہوں نے پورے بت خانے کو اڑا دیا، ختم کر دیا۔ تو انسان یہ جو ہے نا، اس کو کہتے ہیں یعنی ایک بیمار سوچ کے لوگ، بیمار سوچ کے لوگ یہ ہوتے ہیں وہم کا شکار۔ اب یہ بت میرے لیے یہ کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، بت کی نہیں مانوں گا تو یہ ہو جائے گا، یہ وہم ہے انسان کا، اور یہ وہم عقیدہ بن جاتا ہے، وہم عقیدہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح سفر کا مہینہ ہے، سفر کے مہینے میں اس زمانے میں بھی وہم تھا، آج بھی وہم ہے کہ جی وہ بت جو ہیں وہ یہ جنات ہیں، اندیدہ مخلوق، یہ پہاڑوں سے اور اپنی جگہوں سے نکلتے ہیں، آبادیوں میں آتے ہیں، اور ان کے بچے پیر کے نیچے آ جائیں تو ایسی حالت ہو جائے گی، یوں ہو جائے گا، اور یہ جو مہینہ ہے اس مہینے میں اگر شادی بیاہ کر لو گے، یہ کام کر لو گے تو یہ کہ وہ پھر پوری زندگی جو ہے نا وہ کام پھر منحوس رہے گا۔ اب یہ جو اس طرح کا عمل ہے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ وہم ہے۔ انسان اندر جب وہم کا شکار ہوتا ہے تو وہم کے مطابق پھر وہ بولتا بھی اسی طرح ہے، کرتا بھی اسی طرح ہے۔ تو یہ انسانی وہم ہے۔ انسانی وہم کے توڑ کے لیے کہ میرے دل میں وہم جگہ نہ پکڑے، توہمات کا مرکز میرا دل نہ بنے، میں اپنے دل کی صفائی کیسے کروں؟ میں اپنے دل کی صفائی کیسے کروں؟ تو صفائی، یہ جو سوچ ہے الیس اللہ بکاف عبدہ ویخوفونک بالذین من دونہ، اس کے بغیر میری ذہنی صفائی نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انیق صاحب اپنے بعد اس روئے زمین پہ سب سے افضل ایک خلیفہ کی جو حیثیت ہوتی ہے، اس کا مطلب یعنی اللہ نے اپنا نائب بنایا نا حضرت انسان۔ جب میری حیثیت ایک خلیفہ کی ہے دنیا میں، تو دنیا کی ہر چیز کو میرے تابع ہونا چاہیے، میرے سامنے ہر چیز میرے نیچے ہو۔ میں کیوں کسی چیز کے سامنے جھک جاؤں؟ عقل کے سامنے میں نہ جھکوں۔ عقل میرے لیے ایک گارڈ کا کردار تو ادا کر سکتی ہے، ایک معبود کا کردار ادا نہیں کر سکتی۔ میرا نفس ہے، میرا نفس میرا محتاج ہے، میری خواہشات میری محتاج ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، میں اپنی خواہشات کو اپنا خدا کیوں بناؤں؟ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، میری دولت ہے، دولت ہے، آج بت پرستی کا دور نہیں ہے، مادہ پرستی کا دور ہے۔ آپ دولت لے لیں، دولت اپنی حفاظت میں اپنے مالک کی محتاج ہے،
میری گاڑی فلاں جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب اپنی حفاظت میں کس کی محتاج ہے؟ اپنے مالک کی محتاج ہے. ٹھیک. تو جو چیز اپنی حفاظت نہ کر سکے میں اس کو اپنا خدا کیسے تسلیم کروں؟ سبحان اللہ سبحان اپنا اللہ. خدا کیسے ٹھیک ہے، یہ فلسفہ اسی لیے ہے. ہر نبی کے واقعے میں علی صاحب، ہر نبی کے واقعے میں ایک لفظ ہمیں ملتا ہے، ایک لفظ ہمیں ملتا ہے، اور شخصیت سازی کی یہ بنیاد ہے. شخصیت سازی کی بنیاد وہ ہے توکل. ٹھیک ہے. اور توکل کیا ہے؟ ہم نے جو دنیا کو ہم نے درس دیا، دنیا نے درس دیا آج جسم سازی کے لیے، انسانیت سازی کے لیے خود اعتمادی ضروری ہے. نہیں، خود اعتمادی سے بڑھ کے بہت زیادہ جو ضروری چیز ہے، جو طاقتور ترین ہے، وہ توکل ہے اور خدا اعتمادی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایمان کے بعد فوری نتیجہ توکل. اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ پر بھروسہ. آپ نے ایک لفظ استعمال کیا تھا فکری اصلاح. میں نے عرض کی تھی کہ فکری تربیت جی جی اصلاح ہوگی. تربیت ضروری ہے نا، وہ بھی ایک ربوبیت ہے. ایسے ہی بالکل صحیح. یعنی مجھے پر یہ بات واضح ہو جائے کہ میرا اللہ سے کیا تعلق ہے. جو آپ نے بات فرمائی بڑی اہم بات کہ خود شناسی سے زیادہ ضروری خدا شناسی ہے. بالکل صحیح. تو خدا شناسی، کیا میں اس عمل سے گزر رہا ہوں یا میں ایک میکینیکل انداز میں اللہ اکبر الحمدللہ. آپ نے پوچھا کیا حال ہے آپ کا، میں نے کہا الحمدللہ. تو الحمدللہ کہتے ہوئے میرا اللہ سے تعلق کوئی بنا، کوئی جوڑا، یا صبح سے شام تک میرے رویوں میں اللہ نظر آیا، وہ اللہ کہ جس پر میں نے پہلے لا کہا، پہلے خط تنسیق کھینچا لا، اس کے بعد کہا الا اللہ. تو لا الہ الا اللہ مجھ پر واضح ہوا. اقبال کہتے ہیں نا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو دل و نگہ کو مسلمان کرنا پڑتا ہے. یہ معرفت خداوندی کے بغیر ہو سکتا ہے؟ اور جو آپ نے بات فرمائی کہ اللہ پہ بھروسہ، اللہ پہ توکل، جس پر میں نے یہ بات عرض کی کہ ایمان کا پہلا نتیجہ توکل ہے. تو کیا ہماری تربیت ہوئی ہے؟ ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا سکھایا گیا ہے. اگر کسی نے ہمیں نہیں سکھایا تو کیا ہم سیکھ رہے ہیں؟ اللہ سے تعلق کو مضبوط بنا رہے ہیں؟ ارشاد. کہ یہ بہت اہم ترین بات ہے کہ فکری اصلاح کے بغیر عملی تربیت انیق صاحب ممکن نہیں ہے. دیکھیں، ہمارے جسم کو چلانے والا جو عضو ہے وہ تو دل ہے نا. دل، فیصلہ یہاں سے ہوتا ہے، یہ بادشاہ ہے. اگر اس کا قبلہ درست نہ ہو تو آپ کے عضو کا، آپ کے جتنے اعضاء ہیں وہ ٹھیک طریقے سے نہیں چل سکتے. اس لیے ہر پیغمبر جو آیا ہے، ہر پیغمبر، اس نے انقلاب کی ابتدا کہاں سے کی؟ دل سے کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ انسانی جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلو واذا فسدت فسد الجسد کلو. جب وہ عضو ٹھیک ہوتا ہے تو پورا بدن ٹھیک ہو جاتا ہے، اور جب وہ ٹکڑا خراب ہو جاتا ہے تو پورا بدن خراب ہو جاتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے. انقلاب جو آتا ہے نا، معاشرتی اجتماعی انقلاب، آج کی سوچ ہے کہ انقلاب اوپر سے آئے گا. انبیاء نے جو ہمیں سوچ دیا وہ سوچ یہ کہ یہ انقلاب نیچے سے آئے گا، مؤثر ترین انقلاب. اس کے لیے جیسے جڑ کے بغیر درخت کچھ نہیں، اسی طرح دل کی اصلاح کے بغیر کوئی انقلاب کچھ نہیں. ٹھیک. انقلاب کب آتا ہے؟ انقلاب، معاشرتی انقلاب فرد کی اصلاح کے بغیر ممکن نہیں، اور فرد کی اصلاح فکری اور دل کی اصلاح کے بغیر ممکن نہیں. اور اس دل کی جگہ کیا ہے انیق صاحب؟ وہ ہے ایمان. ایمان کیا ہے؟ کہ آپ کی سوچ یہ ہو کہ میں جس ہستی کا پابند ہوں، میں جس ہستی کا پابند ہوں، میں، میرا معبود اور میرا رب، میرا پالنے والا بھی، میرا پالنے والا، میرا بنانے والا، جس نے مجھے بنایا، جو مجھے پال رہا ہے، میں اسی ذات کا پابند ہوں. اب مجھے بنایا کس نے؟ مجھے بنایا کس نے؟ آج کی اس وقت دنیا کی جو اکثریت ہے وہ اس پر متفق ہے، چاہے عیسائی حضرات ہوں،
یہودی حضرات ہوں، ہندو حضرات ہوں، مسلمان سارے متفق ہیں کہ ہمارا بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو جب میرا بنانے والا انیس صاحب، جب میرا بنانے والا اللہ ہے تو پھر ایک ضرورت اس بات کی ہے کہ جب بنانے والا وہی ہے، پالنے والا بھی وہی ہے، تو پھر میں اس سے روگردانی کیسے کروں؟ ٹھیک ہے، میں اس سے روگردانی کیسے کروں؟ ٹھیک ہے، انسان جو ادارہ کوئی چیز بناتا ہے، جیسے آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، کمپیوٹر ہے، گاڑی ہے، گاڑی کا چلانے والا، کمپیوٹر کا استعمال کرنے والا، موبائل کا استعمال کرنے والا مالک وہ ہے، لیکن وہ یہ چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں ان چیزوں کے بنانے والوں کے اصول اور ہدایات کی پابندی کے ساتھ، اپنی مرضی سے نہیں کرتے۔ اپنی مرضی سے کریں گے تو موبائل خراب ہو جائے گا، اپنی مرضی سے کریں گے تو کمپیوٹر خراب ہو جائے گا، اپنی مرضی سے کریں گے تو گاڑی خراب ہو جائے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ جسم بنایا، ٹھیک، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی، اگر ہم اللہ کی مرضی سے ہٹ کر من پسند طریقے سے اپنی زندگی کو چلانے کی کوشش کریں گے، اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کا سسٹم بنانے کی کوشش کریں گے، تو دکھنے میں اگرچہ ہمیں بظاہر لگے گا کہ مزہ آ رہا ہے، مزہ آنا الگ ہے، ٹھیک، لیکن کامیاب ہونا اور سکون کا ملنا، اطمینان والی زندگی کا حاصل ہونا، یہ چیز ممکن نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، اسی بات کو ذرا سا اور آگے بڑھاتے ہیں۔ میرا سوال سمپل سا آپ کی خدمت میں یہ تھا کہ آپ ہمیں بتا دیجئے، سمجھا دیجئے، تعلیم کر دیجئے کہ اللہ پر بھروسہ کیسے کیا جاتا ہے۔ تربیت ضروری ہے اس کے لیے، تفہیم کی بات ہوئی، آپ نے دل کی بات کی، وغیرہ وغیرہ تمام باتیں، یہ ہم سب قرآن کریم پڑھتے ہیں اور تمام باتیں ہمیں معلوم ہو جاتی ہیں، جمعہ کے اجتماعات میں ہم جاتے ہیں، آپ سے سنتے ہیں، چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں پریکٹیکل۔ ایمان یعنی اقرار باللسان، تصدیق بالقلب ہو گیا، اور اپنے اب جوارے سے اس کا اظہار بھی ہو رہا ہے۔ ان تمام چیزوں کے علاوہ یعنی اقرار باللسان بھی ہو رہا ہے، تصدیق بالقلب بھی ہو رہا ہے، اپنے ارکان سے، جوارے سے اظہار بھی ہو رہا ہے، لیکن جو اللہ پہ بھروسہ، جو اللہ کو مطلوب ہے، کیا وہ پیدا ہو رہا ہے؟ کیا اس کے لیے کسی مربی کی ضرورت ہے، کسی مینٹورشپ کی ضرورت ہے؟ یہ سب باتیں مطلب دین عمل میں کیسے آتا ہے، قرآن عمل میں کیسے آتا ہے؟ غیر ملکی وفد آتا ہے، پوچھتا ہے تمہاری کتاب، تمہارا قرآن کہاں ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے جا رہے ہیں، ایک صحابی فرماتے ہیں یہ ہے ہمارا قرآن، یہ سکھاتا ہے، یہ رویہ سکھاتا ہے اللہ پہ بھروسہ کرنا۔ اور یہ صرف بھروسہ ایک فرد کا بھروسہ ہوتا ہے، اور ایک مسلمان جب اس کے مراتب تبدیل ہوتے جاتے ہیں، ایک پارلیمنٹیرین ہے وہ اللہ پہ بھروسہ کیسے کرتا ہے، ایک جج ہے وہ اللہ پہ بھروسہ کیسا کرتا ہے، مسلمان ہے، اہل ایمان جج ہے، ایک مسلمان چیف آف آرمی اسٹاف ہے، مسلمان سپہ سالار ہے، وہ کھڑا ہے میدان عمل میں نعرہ تکبیر کہہ رہا ہے۔ تو نعرہ تکبیر کیا ہے؟ اللہ پر بھروسے کا اظہار ہی تو ہے نا، اور کیا ہے؟ اے اللہ تو بڑا ہے، یہی کافی نہیں، تو سب سے بڑا ہے۔ ایک بیوروکریٹ بیٹھا ہوا ہے تو بیوروکریٹ کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تو اللہ پر کیا اس کا بھروسہ ہے؟ کیا ہم مسلمان معاشروں میں، مسلمان ریاستوں میں بندے کا اللہ سے وہ تعلق بھروسے کے حوالے سے پیدا کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ اسی لیے یہ آیت کا جو اگلا ٹکڑا ہے، الیس اللہ بکاف عبدہ ویخوفونک بالذین من دونہ، ٹھیک ہے، یہ رکاوٹیں ہیں، یہ سنیں یہ رکاوٹ کب بنتی ہیں؟ ٹھیک، جب خدائی اعتماد دل میں مضبوط نہیں ہوتا، اور مصنوعی خدا تیار کرنے پڑ جاتے ہیں۔ جب یہ مضبوط نہیں ہوتا نا تو پھر آپ کا کوئی کام مضبوط نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، عدالت میں ایک جج بیٹھا ہوا ہے، جج ہر ادارے میں ایک سربراہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے سامنے حق آتا ہے، وہ حق کے مقابلے میں پیسے کو ترجیح دے دیتا ہے، بجائے حق کے مطابق فیصلہ کرنے کے
وہ حق سے روگردانی کر لیتا ہے، اللہ اکبر، حق سے روگردانی کر لیتا اللہ ہے۔ یہ حق سے روگردانی کیوں کرتا ہے وہ؟ یہ حق سے روگردانی اس لیے کرتا ہے کہ اس کو یہ نظر آتا ہے کہ میرے کو پالنے والا میرا یہ پیسہ ہے، میرے کو یہ پیسہ آج میں اگر اپنے قلم سے حق فیصلہ لکھ بھی دوں گا تو اس کا مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ میرے ہاتھ میں کیا آئے گا؟ میرے ہاتھ میں کیا آئے گا؟ ایک ثواب، اس کے علاوہ کیا آئے گا؟ لیکن اگر حق کے خلاف میں ایک فیصلہ دے دوں گا تو میری جیب میں کروڑ روپے آئے گا۔ یہ کروڑ روپے اچھا یا حق اچھا؟ حق اچھا یا یہ اچھا؟ یہ کروڑوں روپے ٹکرانے کے لیے، کروڑوں روپے ٹکرانے کے لیے اگر اس شخص کا خدا پر اعتماد کا جو مطلب ہے کہ خدا پر اعتماد تبھی ہو سکتا ہے کہ اس کا یہ عقیدہ ہو کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ یہ پیدا کیسے ہوتا ہے؟ نہیں، یہ عقیدہ پیدا کیسے ہوتا ہے؟ اب اسی بات پہ میں آ رہا ہوں کہ جب خدائی اعتماد پیدا ہوتا ہے تو پھر آدمی جب خدائی اعتماد سے ملتا ہے راستہ ہدایت کا، خدائی اعتماد جب پیدا نہیں ہوتا تو چاہے زبان سے آپ خدا کے الفاظ کتنے ہی بولیں لیکن اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے، خدائی اعتماد جب نہیں ہوتا تو اس کا پھر نتیجہ نکلتا ہے ضلالت کا۔ ٹھیک ہے جی؟ اب خدائی اعتماد کیسے پیدا ہوتا ہے؟ خدائی اعتماد یا مضبوط ایمان اسی طریقے سے پیدا ہوگا جس طرح حضرات انبیاء کرام سلام علیہ نے اپنے نہج یعنی انبیاء کے نہج سے ہی خدائی اعتماد پیدا ہوگا۔ یہ خدائی اعتماد کتابیں پڑھنے سے، یہ خدائی اعتماد صرف گفتگو کرنے سے نہیں ہوگا، یہ خدائی اعتماد اس طریقے سے جس طرح جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں پیدا کیا۔ یہ خدائی اعتماد حضرت آدم، حضرت نوح سلام علیہ سے لے کر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کی محنت کا مطالعہ کریں۔ انبیاء کرام نے اپنے ماننے والوں کی جو فکری تربیت کی، عقیدے کی تربیت کی، وہ تربیت کس بنیاد پہ کی؟ ہمیں اس پہ جانا ہوگا۔ اور وہ جو تربیت ہے، ہر نبی آیا سب سے پہلے اس نے دعوت کیا دی؟ لا الہ الا اللہ، اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ جو تربیت ہے، یہ جو تربیت کہ میں اپنے آپ کو اللہ ہی کا غلام سمجھوں، اللہ کے غیر کا غلام میں اپنے آپ کو نہ سمجھوں۔ اللہ کے غیر کی نفی تبھی ہوگی جب میں اللہ کے وجود کو تسلیم کروں گا، جب اللہ کے غیر کی نفی تبھی ہوگی جب مجھ پہ یہ واضح ہوگا کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، وہ یہاں موجود ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ مجھے سن رہا ہے، اور جو کچھ یہاں ہو رہا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مرا ہوا خدا نہیں جی، خدا زندہ خدا۔ اقبال کیا فرماتے ہیں کہ خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے۔ زندوں کا خدا۔ اچھا، آپ نے گفتگو بہت آسان کر دی۔ اب جو آپ نے بات فرمائی کہ تمام انبیاء آئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ختم نبوت ہو گئی، پیغام اللہ سے بندگان خدا کو جوڑ دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اول مخاطبین صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، دین کا پیغام ان تک پہنچا دیا، اور چلتا پھرتا کردار اور اللہ پر بھروسے کی علامت صحابہ نظر آتے ہیں۔ ختم نبوت ہو گئی، کار نبوت باقی ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے کام وہ آپ جیسے علماء کے پاس ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انبیاء نے جس طرح اپنے لوگوں کو، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح صحابہ کی فکری تربیت فرمائی، اور وہ فکری تربیت عمل کے قالب میں ڈھلتی ہوئی نظر آئی، چلتا پھرتا کردار بنا۔ جس طرح آپ نے فرمایا کہ میں بیٹھا ہوں جج کی کرسی پر، حق کے تعلق سے یا حق پر مبنی فیصلہ میں کروں گا، مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ لیکن 1 کروڑ روپے اگر مجھے مل رہے ہیں تو 1 کروڑ روپے میں تو بڑی کشش ہوتی ہے، میں لے کر جاؤں گا۔ کون ہے انہیں یہ بتانے والا کہ یہ جو 1 کروڑ روپے تم لے رہے ہو حرام، یہ حلال انداز میں تمہاری قسمت میں، تمہارے مقدر میں اللہ نے رکھ دیا تھا، لیکن تم نے اپنے حلال کو حرام بنا لیا۔ یہ رزق تھا حلال شکل میں، تم نے اسے گما دیا، حرام بنا لیا، اپنے پیٹ میں تم نے آگ ڈال دی۔ سمپل سوال ہے کہ جس طرح
ایک ربوبیت ہوتی ہے، ایک مربی کا کردار ہوتا ہے، ایک مزکی کا کردار ہوتا ہے. کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ہمارے پاس ہمارے معاشروں میں یہ جو مذہبی گرفت ہے یہ ڈھیلی پڑتی جا رہی ہے؟ ایک میکینیکل انداز میں اللہ اکبر، نماز ختم ہوئی، امام صاحب جو بغلی دروازے سے آئے تھے چلے گئے نماز پڑھا کر. تو یہ اللہ اکبر اور السلام علیکم ورحمت اللہ، اس کے درمیان جو منازل طے کرنی ہوتی ہیں وہ کون سی منازل ہیں؟ ارشاد. دیکھیں، بات آئی حضرات انبیاء کرام سلام علیہ کی تربیت کی. تو حضرات انبیاء کرام سلام علیہ نے صرف یہ نہیں کہ جیسے بقول آپ کے کہ بغلی دروازے سے امام صاحب آئے، نماز پڑھائی اور چلے گئے، جی یہ بلکہ دیکھتے ہیں ہم. امام جو کردار ادا کرتا ہے، یا دین کی اصطلاح میں مسجد دراصل عبادت گاہ نہیں ہے، بلکہ مسجد اصل میں درس گاہ ہے. اور امام جو ہے وہ صرف نماز پڑھانے والا نہیں ہے، بلکہ وہ معلم ہے. جی حضرت ابراہیم سلام علیہ نے جو دعا مانگی تھی، وہ دعا یہ مانگی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ ایسے امام کو بھیج دیجئے جو معلم بھی ہو، مزکی بھی ہو، اور قرآن کا پڑھانے والا، کتاب کا سمجھانے والا بھی ہو. اور پھر قرآن کریم کی پھر آیت بھی ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم الی آخر آیا. تو اب اس وقت جو بات ہو رہی ہے، خدا میں مسجد میں بحیثیت امام کے بیٹھا ہوا ہوں. میں نے اپنے نمازیوں کی، نمازی میرے شاگرد ہیں، ان کی تربیت سب سے پہلے میں نے کس پہ کرنی ہے؟ فکری تربیت میں نے کیسے کرنی ہے؟ فکری تربیت کے لیے ضروری ہے کہ میں یہ کہوں، جو آج کا جو سب سے بڑا ٹسل ہے نا، ٹسل یہ کہ اسباب خالق ہیں یا نہیں ہیں. اسباب، دوائی شفا پیدا کرتی ہے، دوائی شفا پیدا کرتی ہے. کھانا، بھوک کا مٹانا، اس میں کھانے کا کردار ہے. کردار کا مطلب ہے یہ کھانا بھوک مٹنے کا خالق ہے، یہ پانی پیاس بجھنے کا خالق ہے. یہ اصل وہ ٹسل ہے کہ اسباب خالق ہیں یا اسباب صرف پروسیس ہے اور وجہ ہے. میں اسباب کا استعمال میں بھی کر رہا ہوں، ایک مسلمان بھی کر رہا ہے، انہی اسباب کا استعمال ایک غیر مسلم بھی کر رہا ہے. ٹھیک، دونوں میں فرق، دونوں میں اگر ہے وہ فکری ہے انیق صاحب، عملی طور پر نہیں ہے. کھانا مسلمان بھی کھا رہا ہے، کھانا غیر مسلم بھی کھا رہا ہے. دوائی مسلمان بھی استعمال کر رہے ہیں، غیر مسلم بھی استعمال کر رہے ہیں. لیکن فرق کیا ہے؟ مسلمان یہ سوچے کہ میں دوائی اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ یہ دوائی مجھے، اگر اللہ نہیں چاہے گا دوائی مجھے شفا نہیں دے سکتی. شفا دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے شفا کا ذریعہ اس دوائی کو بنایا ہے. شفا مجھے وہی اللہ دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے شفا، اللہ کے ہاں سے شفا لینے کے لیے اللہ نے مجھے راستہ دوائی کا بتایا ہے. بھوک اللہ مٹاتا ہے، لیکن بھوک کے مٹنے کے لیے اللہ نے جو مجھے راستہ دیا ہے وہ کھانے کا دیا ہے. اولاد مجھے اللہ دیتا ہے، لیکن اللہ نے جو راستہ دیا ہے، راستہ بنایا کہ کس راستے سے لینا ہے میرے خزانوں سے، وہ شادی کا راستہ ہے. تو کرنے والی ذات اللہ کی ہے. وہی اللہ اگر نہ چاہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھائی نہ بیوی میں کوئی بیماری ہے، نہ شوہر میں کوئی بیماری ہے، کوئی بیماری نہیں، کوئی وجہ نہیں ہے، لیکن بچے نہیں ہو رہے. راستہ تو اختیار کیا ہے، پھر بچے کیوں نہیں ہو رہے؟ دوائی استعمال ہو رہی ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اندر اس کی کوئی اور دوسری بیماری نہیں، لیکن وہ دوائی پھر بھی اثر نہیں کرتی. یہ دوائی کا اثر نہ کرنا، اسباب اختیار کرنے کے باوجود نتائج کا نہ آنا، یہ زندگی کے تجربات ہیں انیق صاحب. یہ تجربات ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ زندگی کے تجربات ہیں. یہ تجربات کیا بتاتے ہیں؟ کہ بھئی اسباب اپنی ذات میں کچھ نہیں ہے اگر اللہ کا اذن نہ ہو. ٹھیک ہے، اللہ کا اذن نہ ہو. ہم بہت سے موقعوں پہ دیکھتے ہیں انیق صاحب جی کہ ایک آدمی کا خوفناک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، خوفناک ایکسیڈنٹ، بچ جاتا ہے، وہ بچ جاتا ہے. ڈاکٹر حیران کیسے بچا. بعض ایسے ہوتے ہیں کینسر ہوتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھائی یہ چل ہفتوں کا مہمان ہے، کوئی بہانہ بن جاتا ہے، وہ بندہ بچ جاتا ہے. کیسے بچتا ہے؟ اس کا مطلب کہ اسباب اپنی ذات میں کچھ نہیں ہے، اوپر کوئی ہے جو چلا رہا ہے. اب میں جو
جو میرے دماغ پہ جو چیز حاوی ہے نا اس وقت حاوی سر وہ اس وقت ہے کہ پیسہ ہوگا تو سب کچھ ہوگا، وسائل ہوں گے تو سب کچھ ہوں گے. یہ جو چیز حاوی ہے نا یہ مجھے پھر کیا رکھتی ہے؟ اپ ڈاؤن. ٹھیک پیسہ آتا ہے زیادہ ہوتا ہے تو خوش، بالکل ٹھیک ہے. یہ پیسہ مسائل کم ہوتا ہیں. ہے تو پریشان. اب اگلی جو بات ہے اگلی جو بات اگلی بات یہ ہے اسباب سے یقین. جب تک اسباب سے یقین ہٹا کے اسباب والے پہ یقین بنانا، اور اسباب والے پہ جب میرا یقین بنے گا تو پھر اگلی بات جو ضروری ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے ہدایت اور ضلالت. میں نے کس کا پابند ہو کے کرنا اور نہ کرنا کس کی پابندی سے ہے؟ آیا مال کو سامنے رکھ کے، عقل کو سامنے رکھ کے، خواہش کو سامنے رکھ کے میں نے کرنے اور نہ کرنے کا میں نے انداز اختیار کرنا، یا حلال اور حرام وہی ہے جس کا تعین میرے اللہ نے کیا ہے؟ سبحان اللہ. صحیح اور غلط کا پیمانہ کیا ہے؟ اگر آپ کا خدا خواہش نفس ہے تو آپ کا پیمانہ پھر یہی ہوگا کہ خواہش نفس کو جو چیز اچھی لگے گی ٹھیک ہے اب وہ آپ کے لیے اچھا، ٹھیک ہے. مفتی نفس صاحب کو جو چیز بری لگے گی آپ کہو گے یہ برا. سبحان اللہ. یہ قرآن اور صاحب قرآن ہمیں یہی تعلیم دیتے ہیں. میں حل کی طرف بات آپ سے یہ چاہتا تھا کہ اللہ پہ بھروسہ کرنا، اللہ پہ توکل، جو آپ نے ہمیں سمجھا دیا کہ قرآن کریم ہمیں یہ روشنی دیتا ہے. یہ جو اللہ پہ بھروسہ کرنا ہم سیکھ نہیں پائے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کو اللہ سے کیسے مانگا جاتا ہے اور اللہ کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے، اللہ کو اپنے ساتھ کیسے رکھا جاتا ہے، جب تک یہ باتیں مجھ پر کلیئر نہیں ہوں گی میرا تعلق، میرا کوئی رشتہ اللہ سے استوار ہو ہی نہیں سکتا. یہ تمام گفتگو جو آپ نے فرمائی 100% اتفاق کرتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن فرما رہا ہے، یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن یہ تو گفتگو ہو گئی نا، یہ گفتگو عمل میں ڈھلنا چاہتی ہے. مومن تنہا ہوتا ہے، جیسے آپ نے فرمایا وہ تنہا ہوتا ہے، اللہ اس کے ساتھ ہے تو وہ تنہا ہو ہی نہیں سکتا. الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ میرا ایمان، میرا یقین وہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ مفتی صاحب بہت آسان ہے. جی ارشاد فرمائیے اور ہدایت اور گمراہی پہ بتا دیجیے. یہ جو قرآن کریم میں پچھلی قوموں امتوں کے جو واقعات ہیں جی وہ اسی تربیت کے لیے ہیں کہ ان کے پاس سب کچھ تھا، اللہ کے نہیں بنے تو اجتماعی تباہی ان پر آ گئی. جو اللہ کے بنے ہر چیز کو اس کی ابتدا سے مت دیکھیں، اس کے انجام سے دیکھیں. جب قوموں کو اس کی ابتدا سے حال سے دیکھیں گے تو کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا خدا اعتمادی کیا ہے. لیکن جب قوموں کو ان کے انجام سے دیکھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ فرعون بھی اپنے وقت میں سپر پاور تھا جی، ٹھیک ہے، انجام کیا ہوا. ٹھیک. نمرود بھی اپنے وقت میں سپر پاور تھا، انجام کیا ہوا. قریش کے لوگ بھی پورے عرب پہ راج کرتے تھے، انجام کیا ہوا. عبرت لیں، ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب اب یہ فرمائیے کہ یہ تو تفصیلی گفتگو آپ نے الحمدللہ ارشاد فرما دی. اب یہ کہ ہدایت، جسے اللہ ہدایت دے اسے گمراہ کوئی کر نہیں سکتا، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے ہدایت کوئی نہیں دے سکتا. یہاں اللہ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ اللہ یہ سمجھا رہا ہے کہ دیکھیں جو ہدایت کا مطلب ہے کہ صحیح اور غلط کیا ہے، اچھائی اور برائی کا پیمانہ کیا ہے. اچھا وہ نہیں ہے کہ جس سے اچھی کمائی ہو، اچھائی وہ نہیں ہے کہ جس میں مزہ آئے، برائی وہ نہیں ہے جس سے کمائی نہ ہوتی ہو یا جس میں مزہ نہ آئے. اچھائی اور برائی، اچھائی وہی ہے جسے خدا نے اچھا کہا، برائی وہی ہے جسے خدا نے برا کہا. ہم نے اچھائی اور برائی کا پیمانہ نہ ہم نے ماحول کو بنانا ہے، نہ غیروں کی نقالی کو بنانا ہے، نہ عقل اور نفس کو بنانا ہے. ہم نے جو پیمانہ بنانا ہے، معیار بنانا ہے، وہ ہم نے اللہ کے حکم کو یعنی قرآن کو بنانا ہے، دین اسلام کو بنانا ہے. اسلام نے ایک چیز کو غلط کہہ دیا تو وہ غلط ہے، اگرچہ آپ کی اور میری عقل اس کو تسلیم نہ کرے. اللہ نے ایک چیز کو غلط کہا، میرا معاشرہ آج کا ماحول اسے اچھا کہہ رہا ہے، خدا نے غلط کہہ دیا تو غلط ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے کہ جسے میں چاہتا ہوں گمراہی میں ڈال دیتا ہوں. تو اللہ کیا کسی بندے کو گمراہی میں ڈالتا ہے؟
इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा जबरदस्त। हदैनाहु नजदैन। ये इसी का ताल्लुक वही है, क्या सबब नतीजा पैदा कर सकता है? सबब, मैं अपने आप को गोली मार रहा हूँ इधर से, और मैं अल्लाह से इम्तिहान, अल्लाह का इम्तिहान लूँ कि अल्लाह तूने मारना नहीं है मुझे, गुमराही का रास्ता मैं इख्तियार करूँ, गुमराही का रास्ता मैं इख्तियार करूँ, अल्लाह से उम्मीद करूँ कि ए अल्लाह तू मुझे गुमराह नहीं कर। ये ऐसी बात है कि मैं अपनी कनपटी पे पिस्टल रख दूं और अल्लाह से उम्मीद करूं कि ए अल्लाह तूने मुझे कत्ल नहीं होने देना। गुमराही का रास्ता इंसान इख्तियार करता है अपने इख्तियार से, अपने इख्तियार से, अपनी मर्जी से। फिर अल्लाह ताला उसे मोहलत देता है, मुख्तलिफ चीजें से बताता है। यूं नहीं कि गुमराही का रास्ता ये मैंने इख्तियार किया और ये हलाक हो गया। अल्लाह ताला अक़ल के जरिए उसे उसकी रहनुमाई करता है। अल्लाह ताला सुलहा नेक लोगों के ज़रिए से, दाइयों के, मुबल्लिगीन के ज़रिए से उसकी रहनुमाई करता है। उसके घर में कुरान पढ़ा हुआ है, वहाँ से भी अपनी इस्लाह कर सकता है। ये सारे रास्ते मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद ये सारे हिदायत के सारे रास्ते बंद कर देता है, दीन को बुरा भला कहना शुरू कर देता है, खुदा का इनकार कर देता है, और अपने इख्तियार से जब ये गुमराही के रास्ते पे चल निकलता है, अब अल्लाह से ये उम्मीद करे कि अल्लाह तू मुझे ज़बरदस्ती हिदायत पे लिया, तो बंदे के लिए इस दुनिया में इख्तियार जबर नहीं है। सुभान अल्लाह। अगर ये अल्लाह गुमराह ना करे का मतलब है कि अल्लाह हर हाल में हिदायत पे रखे, तो फिर ये इंसान नहीं हुआ, हैवान हुआ। इंसान वो है जो अपनी मर्जी से सही और गलत का रास्ता इख्तियार करे। एक शख्स जब अपनी मर्जी से गलत रास्ता इख्तियार कर लेता है, तो अल्लाह ताला उसके रास्ते में हिदायत के कुछ जरिए जरूर आ जाते हैं उसके पास, लेकिन जब ये हर हाल में इस पे हो जाता है कि मैंने गुमराही ही पे रहना है, तो फिर अल्लाह ताला भी उसको जमा देता है उस पे। खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अब्सारिहिम और फलम्मा ज़ागू अज़ागल्लाहु कुलूबहुम। ठीक है, फलम्मा ज़ागू अज़ागल्लाहु कुलूबहुम। ठीक है। मुफ्ती साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार, और जो आखिरी नुक्ता आपने तालीम फरमाया है कि अल्लाह ताला बंदे को गुमराह नहीं देखना चाहता, लेकिन अगर बंदा खुद तमाम तर हिदायत के सामान के बावजूद गुमराही का रास्ता इख्तियार कर रहा है, तो फिर अल्लाह फरमाता है कि मेरी हिदायत जबरी नहीं है। दोनों रास्ते मैंने बता दिए, अकल दे दी, ये खैर है, ये शर है, वजाहत के साथ हदैनाहुन नजदैन। अल्लाहु अकबर। मुफ्ती साहब, मैं आपका बड़ा ममनून, बड़ा शुक्रगुजार। ख़वातीन हज़रात, वक्त यहाँ मुकम्मल हुआ हमारे आज के प्रोग्राम का। मुफ्ती नज़ीर साहब के हम बड़े ममनून हैं कि आप तशरीफ़ लाए और आपने सूरह ज़ुमर की आयात पर गुफ्तगू फरमाई और हमें करीब किया कुरान करीम के इल्म से। क्विज़। कल का सवाल हमारा ये था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी साहबजादी का नाम क्या था? दुरुस्त जवाब हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आज का सवाल नोट फरमा लीजिए। सफ़ा और मरवा के दरमियान मखसूस तरीक़े से चलने को क्या कहते हैं? तवाफ़, सई या रमी? जो दुरुस्त जवाब आप समझते हो रवाना फरमाइए। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 009221345270009। हमारा दूसरा फ़ोन नंबर है 0092213400980। हमारा ईमेल एड्रेस ps@dunyatv.tv। हमारा SMS का नंबर 3031 और हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 00923258250194। मुफ्ती साहब, एक पर्ची निकाल कर ऐलान फरमा दीजिए। आज के विनर के नाम का ऐलान फरमा रहे हैं मुफ्ती साहब। ये मोहतरमा मरियम सिद्दीकी। कहाँ से? कराची। मोहतरमा मरियम सिद्दीकी साहिबा कराची से आपकी खिदमत में दुनिया टीवी की जानिब से दीनी कुतुब पर मुश्तमिल गिफ्ट हैम्पर आपके घर बज़रिए कोरियर रवाना किया जा रहा है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। क़याम सुबह का इख्तिताम होता है रोज़ाना एक कौल पर, और वो कौल होता है साहिब नहजुल बलागा अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहू का। आप फरमाते हैं सबसे मामूली इल्म वो है जो ज़बान पर हो, और बुलंद तरीन वो जो अमल में ज़ाहिर हो।
سب سے معمولی علم وہ ہے جو زبان پر ہو، اور بلند ترین وہ جو عمل میں ظاہر ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار بحروں پر